اسلام ایک امن کا دین ہے اور اپنے اندر آنے والے سب لوگوں کے دلوں کو ایسا اطمینان بخشتا ہے کہ ماضی کے سارے دکھ درد بھول جاتے ہیں۔ اس بات کا اظہار وہ لوگ کرتے ہیں جو پیدائشی تو کسی اور مذہب کے ہوتے ہیں مگر اسلام کی سچائی پا کر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے لوگوں کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کر کے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ عائشہ روضالی۔ عائشہ روضالی ایک ایسی خاتون ہیں جن کا پیدائشی مذہب تو اسلام نہیں تھا مگر انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور ان کے عیسائیت سے اسلام کا سفر بہت ہی مشکل تھا چونکہ وہ انگلینڈ میں پلی اور بڑی ہوئی۔ ان کا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کا خاندان جیسی تھا، وہ گھر نہیں بناتے تھے، سفر میں ہی رہتے اور جہاں جگہ ملتی وہیں بس جاتے۔ عائشہ انگلینڈ کے غریب علاقے میں رہتی تھی اور اپنی غربت دور کرنے کے لیے انہوں نے اداکارہ بننے کا سوچا۔ یہ بالکل بھی مذہبی نہیں تھی، انہوں نے کبھی بھی مذہب کو صحیح سے جانا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلی بار اسلام کو ترکی میں دیکھا۔ جب انہوں نے ترکی میں لوگوں کو تسبیح کرتے دیکھا تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ اپنے ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے دانے گھما رہے ہیں۔ پھر عائشہ نے اس کے بارے میں گوگل کیا اور پھر ان کو پتہ چلا کہ تسبیح کیا ہے۔ تب انہیں پہلی بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے بارے میں پتہ چلا اور پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دی اور ان کو سب سے زیادہ متاثر بلو ماسک ان استنبول نے کیا۔ جب وہ وہاں کھڑی تھی اور وہاں اس نے پہلی بار اذان سنی، وہ دو مساجد کے بیچ میں کھڑی اذان سن رہی تھی۔ اس وقت اس کو اذان نے بہت سکون دیا اور ان کا کہنا ہے کہ جب وہ ہاسٹل پہنچی تو انہوں نے قرآن پڑھنا اسٹارٹ کر دیا کیونکہ ان کے پاس قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ موجود تھا۔ اس وقت انہوں نے سورہ بقرہ کے 5 صفات پڑھے اور پھر انہوں نے کمپیوٹر پر قرآن پڑھنا اور اسلام کے بارے میں جاننا اسٹارٹ کر دیا کیونکہ وہ کسی بھی مسلمان کو نہیں جانتی تھی۔ یہ پورا سفر انہوں نے خود طے کیا لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ ارادہ تب بنا جب انہوں نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دی اور پھر عائشہ نے 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور وہ یہ سب بہت ہی ایمانداری سے کر رہی تھی اور پھر اس نے روزے رکھنا بھی اسٹارٹ کر دیے اور پھر اس کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ وہ روزے رکھتی، نماز پڑھتی اور بیچ میں اسلام کے بارے میں لیکچر سنتی اور پھر ان کو یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے کیونکہ جتنا سکون اسے اسلام نے دیا تھا اور کسی بھی چیز نے نہیں دیا تھا اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی خدا کا دین ہے اور انہوں نے سب کے ڈر سے مسجد میں کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی اور زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتی جا رہی تھی اور رو رہی تھی۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ میں صحیح کلمہ پڑھ بھی رہی ہوں یا نہیں۔ وہ بار بار کلمہ شہادت پڑھتی جا رہی تھی اور پھر اس وقت عائشہ کو ایسا لگا جیسے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا اور اس کے بعد ان کو فلموں کی پیشکش بھی ہونے لگی۔ وہ پہلی بار انہیں ٹھکراتی جا رہی تھی اور پھر انہوں نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کر لی جو کہ زیادہ دن تک تو نہیں چل سکی لیکن ان کی ایک بیٹی ہے۔ عائشہ اپنی والدہ کو بھی اسلام کے راستے پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں غیر مسلم کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں، سوچیں زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ زندگی ایک امتحان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے کمائیں اور خرچ کریں، اللہ کو جانیں، اپنے دین کو سمجھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملوں گی ایک اور فن اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔